اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قوم عاد کون ہیں؟ قوم عاد دو قوموں کا نام ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں میں 100 سال کا فاصلہ تھا۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قوم عاد اولا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے، اور عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے اور اسے سمود بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ قوم عاد عرب کے قدیم باشندے عرب سے نکل کر شام، مصر، بابل کی طرف بڑھے اور وہاں پر طاقتور حکومتوں کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے ان علاقوں پر 1500 برس تک حکومت کی۔ گویا عرب کی قدیم قوم سام اور عاد اولا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ بنیادی طور پر عاد ایک شخص کا نام ہے جو بعض روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت اور بعض روایات میں 5ویں نسل سے ہے، اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور اس کی طرف سے منسوب ہونے والی پوری قوم کو عاد کہا گیا۔ یہ دنیا کے سب سے قد آور اور زور آور انسان تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے۔ یہ لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، جبکہ اس کا وجود پہلی صدی عیسوی تک رہا۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مرکز حضرموت کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ مذہبی طور پر بت پرست تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ بلند ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جبکہ کچھ مفسرین کا استدلال ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنائے ہوئے تھے۔ اس فنکاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قوم عاد کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں اور باغات سے بھری ہوئی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، فریب کاری اور بے حیائی نے معاشرتی طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور سچے دین کی طرف لوٹنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ کیا تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے، تو کیا ہم ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور جھوٹا گمان کرتے ہیں، اور تمہیں رسالت کے دعوے میں سچا ہی نہیں جانتے۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، جس پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ 1 ہفتے تک تند اور تیز ہوا کے طوفان اٹھے اور عاد اور ان کی آبادیاں تہ و بالا ہو کر رہ گئیں۔ 7 دن تک جاری ریت کے طوفان میں سب لوگ ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام حضر موت چلے گئے اور وہاں اپنی باقی عمر بسر کی۔ اللہ رب العزت بزرگان دین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے، تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔